السلام علیکم ناظرین، آج ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آپ کا ہوسٹ حسن عباس زیدی اپنے پروگرام میں کوئی نہ کوئی نیا مہمان لے کے حاضر خدمت ہوتا ہے۔ تو آج جو میرے مہمان ہیں وہ ہمارے ملک کے انتہائی باصلاحیت نامور آرٹسٹ ہیں۔ فلم، ٹیلی ویژن، تھیٹر، تینوں شعبوں میں انہوں نے بہت نام کمایا۔ غفار لہری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ایک تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت دیا۔ تو آج بہت ساری کچھ کھٹی، کچھ میٹھی اور کچھ تلخ اور کچھ ترش باتیں ہوں گی جی اور مجھے یقین ہے کہ آپ جو ہمارے سوالات کا جواب بہت سوچ کر اور بڑے بہترین انداز میں دیں گے، جیسا کہ آپ کا خاصہ ہے۔ انشاءاللہ۔ تو گفتگو کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ آپ اپنے نام کے ساتھ لہری لگاتے ہیں، اور جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کے لیجنڈ جو لہری صاحب تھے، جی ان سے، جن کا اصل نام تو سفیر اللہ تھا، جی جی ان سے آپ بہت متاثر تھے اور پھر آپ ان کی شاگردی میں چلے گئے اور آپ نے انہی کی نام کی مناسبت سے، یعنی اپنے استاد کے نام کی مناسبت سے لہری نام رکھ لیا۔ تو کچھ یہ اس سفر کے بارے میں مختصراً بتائیں، پھر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے۔ جی بہت مہربانی جناب، قابل احترام رسپیکٹ اور جناب سید حسن عباس زیدی صاحب میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں، اور میں بڑا شکر گزار ہوں MNN TV کا، اور جنہوں نے مجھے یہاں بلایا، مجھے اس قابل سمجھا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ تو رہی بات میرے استاد محترم کہ اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ جو نصیب عطا فرمائے، ایسا فنکار نہیں پیدا ہو سکتا، کیونکہ چند فنکار ہیں ہمارے پاکستان میں۔ ہمارا جو پاکستان کے جو فنکار ہیں، جونیئر ہو یا سینئر، یہ بہت بھاری ہیں پورے ورلڈ میں یہ بہت بھاری ہیں۔ تو اس میں جو نام نکلتا ہے، کہتے ہیں جو ریس میں آگے نکلتا ہے وہ جیتتا ہے۔ تو جو جس نے زیادہ محنت کی ہوتی ہے نا، تو 1 نمبر پہ وہی آتا ہے، مگر جو پیچھے ہوتے ہیں نا وہ بھی محنت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک نہ ایک دن ہم منزل تک پہنچ جائیں گے۔ تو یہ منزلیں نزدیک انہی کی ہوتی ہیں جو گھر سے باادب ہوتے ہیں۔ جو گھر سے باادب ہے وہ باہر بھی باادب ہے، جو گھر سے بے ادب ہے وہ باہر بھی بے ادب ہے۔ اس لیے بے ادب کو کبھی راستہ نہیں ملتا، با ادب کو راستہ ملتا ہے۔ تو آپ نے بات کی میرے استاد محترم، ان کا نام اصل نام تھا سفیر اللہ صدیقی، ان کے والد کا نام حبیب اللہ صدیقی۔ یہ آج کل شاگرد سارے ہیں، ان کے والد کا نام کا نہیں پتہ کہ یار اس استاد کا نام تو بڑی مشکل ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کے والد کا نام کو پتہ کبھی نہیں۔ آج تک یہ سوال میں کر رہا ہوں اس چینل پہ، MNN پر، کبھی بھی زندگی میں کوئی استاد بٹھائے ان کے یار اس کے والد کا کیا نام تھا، کبھی نہیں بتائیں گے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ میں گھر جاتا ہوں، ان کے قبر پر جاتا ہوں، فاتح خوانی کرتا ہوں، اور یہ میرے آج میں جو کچھ بھی ہوں، یہ میرے استاد، میرے ماں باپ کی دعائیں، پھر میرے استاد کی دعائیں۔ آج میں جو کچھ بھی ہوں، میرے اللہ کا کرم ہے جس نے مجھے پیدا کیا، جس کے قبضے میری جان ہے۔ یہ صدقہ پنجتن پاک کا ہے، انہی کا صدقہ مجھے یہ آج عزت ملی، جو مقام ملا کہ آج مجھے MNN TV نے بلوایا اور مجھے یہ اتنی عزت دی۔ میں آپ کو بڑا ممنون ہوں، بڑا مشکور ہوں کہ مجھے اس قابل سمجھا کہ میں یہاں پر ہوں۔ تو بات رہی ان کے متاثر ہونے کی کہ ان سے آپ کیسے متاثر ہوئے، بات یہ تھی کہ وہ اس قابل تھے۔ میں نے جب نام لیا، میرا نام صحیح نام تھا عبدالغفار۔ جب میں نے ان سے نام لیا تو میں نے کہا جی مجھے نام چاہیے۔ تو ان کا بیٹا تھا کامران لہری، تو ایک ہے مہران لہری، ایک ادیب لہری، ایک طارق لہری اور ایک ریحان لہری۔ 5 بیٹے ہیں میرے استاد کے۔ آج کل تو کسی فیملی کو نہیں پتہ، 3 بیٹی ہیں، جس میں ایک سینٹر والی بیٹی فوت ہوگی، یہ سال ہوگی۔ تو ان کے جو بڑے دماد ہیں اسد محبوب، جو بڑے دماد ہیں، وہ میڈیا کو وہی سنبھالتے تھے جب استاد جی حیات ہے دنیا میں۔ وہ آج بھی حیات ہیں، جو ہمارے جو راج کر رہے ہیں۔ جو فنکار دنیا سے جاتا ہے نا، وہ مرتا نہیں، وہ زندہ رہتا ہے، کیونکہ فنکار ایک سفیر ہوتا ہے اپنے ملک کا۔ وہ امن کا پیغام لے کے جاتا ہے، جہاں بھی جاتا ہے وہ امن کا پیغام لے کے جاتا ہے۔ وہ فنکار اپنے ملک کا نہیں ہوتا، وہ تمام ورلڈ کا ہوتا ہے۔ ہم اس لیے وہ فنکار کو کبھی بھی ایک دوسرے کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے۔ جو کہتا ہے کہ یہ فنکار برا نہیں، کئی لوگ ہوتے ہیں، میں نے ابھی دیکھا، یہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے، اس نے ایک فنکار ہے، سنگر ہے، میں نام نہیں دوں گا، انہوں نے کہا جی میں پاکستانی فنکار کو ساتھ کام نہیں کروں گا۔ یار تم نے کیا کرنا، ہم نے نہیں کرنا تمہارے ساتھ، تم اس قابل ہی نہیں ہو، تم فنکار نہیں ہو۔ فنکار وہ ہوتا ہے جو تمام ورلڈ کا ہوتا ہے۔ فنکار کبھی سیاست میں نہیں پڑھتا کہ ہم یہ سیاست اس پارٹی میں ہوں، اس پارٹی میں ہوں، کبھی نہیں۔ وہ ہر پارٹی کا ہوتا ہے، اس نے ہر جگہ پرفارم کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ جو بھی فنکار ہیں انہیں
جو نئے فنکار آ رہے ہیں وہ جو پرانے بھی ہیں ان کو بھی یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اپنے پاکستان کا نام سامنے رکھیں. ہمارا پاکستان کا نام نہ کو مٹا سکتا نہ کو مٹا سکتا. میں رب چاہے جو چاہے وہ کرے مگر کسی دشمن ملک کی بری نظر ہمارے ملک پر نہیں پڑ سکتی. کیوں؟ ہمارے پاکستان نے ہمیں عزت دی ہے. آج جو مقام ہے ہمارے پاکستان کی وجہ سے ہے. جو آج ہمیں عزت شہرت دولت جو کچھ ملا ہے یہ ہمارے پاکستان کی بدولت ملا ہے. ہمیں اپنے پاکستان کی عزت کرنی چاہیے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھی. اچھا مجھے لہری صاحب آپ یہ بتائیے کہ آپ کی فیملی میں کوئی اور بھی شعبہ جو ہے فن سے وابستہ ہے؟ نہیں، میں اکیلا ہی ہوں. میں جب بچپن میں کراچی میں پیدا ہوا 1965 میں. میں 14 سال کا تھا. میں لاہور آیا ہے لاہور کے مزنگ چونکی. یہاں سے ہم پھر کراچی چلے گئے مگر پیدا میں کراچی میں ہوا تھا میں. اور میں 14 سال کا تھا. میں وہاں پہ 4-5 جماعتیں میں نے وہاں پڑھی تھی. پھر میں لاہور آ گیا. تو اپنے یہاں میرے گھر میں کوئی نہیں. جب میں بچپن میں اسکول میں پڑھتا تھا مجھے آوازیں نکالنے کا شوق ہوتا تھا. کوئی مانگنے والا گزر رہا ہے اس کی میں نے آواز کو پیروڈی اپنے کاپی کر لی ہے. کوئی جانور پرندوں کی آوازیں ان کی میں نے کاپی کر لینی. کوئی سنگروں کی ایسے میں کاپی کرتا تھا. تو پھر مجھے آسا 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 شوق پڑھتے پڑھتے پھر میں نے دیکھا یار مجھے کوئی استاد پکڑنا چاہیے. تو پھر میں نے دیکھا کہ یار اپنے فلم کا استاد میں نے دیکھا کہ یہ میں نے دیکھا کہ لہری صاحب بہت منوج علی صاحب کیا بات ہے. ایسے ہمارے پاکستان کے جو ہیرے ہیں میں نے جس کو بھی دیکھا وہ ایک سے بڑھ کر ایک تھا. مگر میں نے بات دیکھا استاد جی کی لہری صاحب کی کہ یہ اپنے جملے لکھے ہوئے خود بولا کرتے تھے. یہ کسی رائٹر کے لکھا ہوا بولا کرتا ہے. یہ واحد آرٹسٹ ہیں ہمارے فلم انڈسٹری کے کہ یہ اپنے لکھے ڈائلاگ خود بولا کرتے تھے. یہ پوچھتے تھے کہ سچویشن کیا ہے اس حساب سے پھر یہ ڈائلاگ بولتے لہری صاحب. تو میں اپنے خاندان میں صرف اکیلا ہی ہوں اور مجھے یہ بھی شوق. ہم تو صرف ایک راجپوت ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ ہمارا ایک شوق تھا اور میں ایک شوق پہ پھر میں ادھر آیا تو اللہ نے میرا رزق بنا دیا. تو 35 سال ہو گئے مجھے کام کرتا. اچھا مجھے بتائیے کہ کراچی بھی پاکستان کا ہی شہر ہے اور لاہور بھی پاکستان کا شہر ہے. تو دونوں شہروں میں اگر آپ کو فیصلہ کرنا پڑے تو کس شہر کو آپ زیادہ پسند کریں گے اور اس میں رہنا پسند کریں گے؟ ہاں یہ اچھی بات ہے. میں اپنے پاکستان کو ہر شہر میں رہنا پسند کروں گا. چاروں صوبوں کے ہر گلی میں ہر شہر. کیونکہ میرا پاکستان ایک ہے. نہ کراچی علیحدہ نہ لاہور علیحدہ نہ سندھ علیحدہ نہ اپنے خیبر پختونخوا علیحدہ. یہ سب ہم ایک مٹھی ہیں. میں ہر جگہ رہنا پسند کروں گا. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے ملک میں جیسا کہ آپ نے کہا بہت بڑے بڑے فنکاروں نے جنم لیا اور بہت نامور اداکار رہے. یہاں گائکی کے شعبے میں بڑے بڑے نام آئے. آپ کے پسندیدہ گلوکار کون سے؟ ہاں کیا بات ہے. کیا بڑا اچھا سوال تھا. گلوکار تو سب ہی بہت اچھے ہیں مگر پسندیدہ واقع ہوتے ہیں. جیسے مجھے پاکستان کی سب سے اچھی فنکارہ میڈم ملکہ ترنم نور جہاں. وہ ویسے بھی ماں تھی اور فن کی بھی ماں. 1 نمبر 2 استاد محترم شہنشاہ غزل استاد مہدی صاحب. استاد محترم استاد مہدی صاحب کو بڑے غلام علی صاحب. ہاں جی. استاد نصرت فتح علی خان صاحب. اب تو پھر میں نام لیتا جاؤں تو پھر وہ بہت ہی جلد. مجھے تمام ہی اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں تمام ہی پسند ہے. مجھے کوئی ایسا نہیں لگتا کہ مجھے ناپسند ہو کیونکہ میرا پاکستان ہے. فنکار جونیئر ہو یا سینئر مجھے سب ہی پسند ہے. پڑوسی ملک میں کون سے گلوکار آپ کو پسند ہیں؟ ہاں اچھی بات ہے. وہ بھی جا کر کیا ہوا کہ دیکھیں کہ ہمارے ملک سے جا کے بڑے غلام علی صاحب استاد محترم کیا بات ہے. استاد بڑے غلام علی خان صاحب جو ادھر گئے ان کو سکھا دیا کہ گائکی کیا ہوتی ہے. تو پھر پاکستان نے سکھائی نا تو ہم ان سے کیا سیکھیں گے. اور وہ تو ہمارے جا کے ان کو سکھا رہے ہیں. آج کل کپل شرما والا آپ شو دیکھ رہے ہیں. یہ نسیم وکی نے جا کے انہیں بتایا کہ ایسے سیٹ لگاتے ہیں ایسے بولتے ہیں آپ نے ادھر سے آنا ہے ادھر سے آنا ہے. آج ایک جتنا کریکٹر جاتا ہے نسیم وکی کو جاتا ہے. وہ میرے گھر کو راشن نہیں ڈال کے دیتے کہ میں آپ اس کی تعریف کر رہا ہوں. میں تعریف اسی لیے کروں گا وہ میرے پاکستان کا سٹار ہے. وہ بہت بڑا سٹار ہو بہت بڑا آرٹسٹ ہے. چھگو مجھ سے جونیئر ہو گیا یا مجھے نہیں پتا یہ سینئر ہے مگر وہ پاکستان کا بہت آدمی کی جو انٹرنیشنل لیول پہ اس نے کام کیا اور ایسا کر کے آیا انڈیا میں کام کہ ان کو ہلا کر آیا جس کا نام نسیم وکی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ان دنوں جو ہے کرونا وائرس پوری دنیا میں تباہی مچائے ہوئے ہے اور بہت سارا جو کام ہے وہ رکا ہوا ہے. لاک ڈاؤن ہے
تو آپ یہ بتائیے کہ اس لاک ڈاؤن کی صورت میں یہ جو بہت کشید و شور مچا ہوا تھا جی تھیٹر کھلنے چاہیے، سینما کھلنے چاہیے بڑی، تو کیا اس حالات میں آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہ ایسا ہونا چاہیے؟ ہاں بہت بڑی بات کی، مگر ایک آدمی کو میں کریڈٹ دوں گا، کیسر ثناء اللہ خان۔ اس آدمی نے بڑی کاوش کی، بڑی کوشش کی، تمام آرٹسٹ کو اس نے نکالا، پروڈیوسر کافی تمام پروڈیوسر اکٹھے ہوئے تھے، مگر سب سے زیادہ جنہوں نے کوشش زیادہ کی وہ ہے کیسر ثناء اللہ خان۔ میں آج تک صرف مجھے مال پہ میری ان سے ملاقات ہوئی تھی، آگے کے کبھی ملاقات نہیں ہوئی، مگر میں نے دیکھا کہ اس نے ہلایا ہے، یعنی اچھا بلا حکومت کو ہلایا کہ بھائی آپ لوگوں کی مہربانی۔ دیکھا ہمارا جو پرائم منسٹر ہے ہماری قابل احترام رسپیکٹ ہے بھائی، ہم تو ہاتھ جوڑ کے ان کے آگے التجا کر سکتے ہیں، صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان، وزیر اعلیٰ پاکستان، ہم تو التجا ہی کر سکتے ہیں ان کے آگے کہ ہماری یہ سنی جائے، کیونکہ اس وقت ہمارا ہزاروں فنکار ہے جو اس وقت بہت پریشانی میں کرونا وائرس کی وجہ سے۔ کیسر ثناء اللہ خان صاحب نے ان تمام فنکاروں کو لیا، جس نے سب سے آگے پھر نسیم وکی ہوا آرٹسٹوں میں، کیونکہ بولنے کا سلیقہ اسے آیا کہ بولتے کیسے ہیں، تو کیسر ثناء اللہ صاحب نے پھر انہیں سارا اسے لائن دی، اور کیسر دیکھو یہ پروڈیوسر ہیں، ان کا ہزاروں لاکھوں روپے برباد ہو رہے ہیں، تو ظاہر وہ نکلیں گے، مگر نکلے سب ہیں، مگر کام اب جا کے مگر تھیٹر کھولنے چاہیے، کیونکہ ایک سے اپنے یہ فنکار کے پیچھے 10 جی کھانے والے ہوں، یا 5 ہوں، یا 3 ہوں، یا 2 ہوں، وہ کتنے گھر اس وقت چولہے بند ہیں، بالکل ٹھنڈے ہوئے پڑے ہیں، جس میں بھی شامل ہوں۔ میں تو ویسے بھی 6 مہینے سے گھر بیٹھا ہوں، 3 مہینے بیمار ہوں، 3 مہینے لاک ڈاؤن میں پھنسا ہوں، مگر اللہ کی مدد ہے۔ تو اب یہ کیسے سنا لوں، یہ میں کہہ رہا تھا کہ کریڈٹ ان کو جاتا کہ اس وقت حکومتوں نے نہیں مانی، انہوں نے حکومت نے نہیں بالکل مانی کہ ہم کھولے، کہ کرونا وائرس کی وجہ سے اس وقت لاہور کے کوئی کافی علاقے سیل کر دیے گئے ہیں، مگر ہمارے فائدے کے لیے کیے گئے، ماسک پہنیں، اپنا خیال رکھیں، گھر پہ رہیں، میڈیسن لیں اور آپ ٹھیک ہو جائیں۔ مگر یہ جو فنکاروں کا سلسلہ ہے، میں کہتا ہوں یہ کھلنا چاہیے، 2 گھنٹے انٹرٹینمنٹ کا کام ہے، صرف 2 گھنٹے، جو گورنمنٹ کہے گی وہ کریں گے، یہ وہ ایگری ہیں اس کام کے لیے۔ کیسر ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ ہم ایگری ہیں بالکل، تمام فنکار جتنے فنکار ہیں، میں وزیر اعلیٰ اور اس کے بالکل سامنے میں بھی گیا ہوں اس دن جلوس میں، ہم اسمبلی ہال سے مال میں بالکل پیدل گئے، کہتے سیدھا وزیر اعلیٰ اس پہ ہم گئے، تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ ہم کھول تو دیں گے، صرف آگے بجٹ آتا تھا 1 کروڑ 25 کروڑ روپے بجٹ تھا فنکاروں کا فنڈ جو آتا تھا، اب انہوں نے 1 ارب روپیہ کر دیا، صدر پاکستان نے اعلان کیا کہ 1 ارب روپیہ ہم نے کر دیا ہے۔ اب وہ پی ٹی وی پاکستان ٹیلی ویژن وہاں پہ کاغذ جمع ہوئے ہیں، اب جمع تو ہو گئے، اب ہمیں کب پیسے ملتے ہیں، پچھلے بھی نہیں ملے، جب سے یہ حکومت آئی ہے 2 سال کے قریب ہو چلا ہے، تو پہلے یہ ہوتا تھا ہمیں 25,000 مہینہ ملتا تھا، کسی کو 15 ملتا تھا، کسی کو 10,000 مہینہ ملتا تھا، تو یہاں تو آ کر ابھی تو ہمیں تو صرف 5,000 کے میرے حساب سے ایک دفعہ 20,000 ملا، تو 2 دفعہ 5,000 میں ملا 2 سال میں۔ آپ بتائیں کہ ہم کیسے گھر کا چولہا جلائیں، کیا کریں اور کیا نہیں۔ اب یہ جو 1 ارب روپے کا بجٹ آیا، اب اس میں نہیں پتہ کہ یہ کب فارم منظور ہوں گے اور کب نہیں۔ اچھا، بہت اچھی باتیں ہوئیں، بڑا کچھ ہوا اور آپ نے بہت کچھ بیان کیا، صرف انتہائی مختصر وقت میں، کیونکہ جو ہمارے پروگرام کا وقت ہے ختم ہو رہا ہے۔ نوجوان نسل کو آپ کیا مشورہ دیں گے کہ انہیں اس شعبے میں آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ نوجوان نسل کو میری گزارش ہے کہ اس کام میں نہیں آنا چاہیے، پہلے وہ اپنا کام کرے، تعلیم مکمل کرے، تعلیم مکمل کرنے کے بعد کوئی ایسا کام سیکھیں جس سے وہ گھر کا چولہا جل سکے، اس کے بعد آپ نے شوق پورا کرنا، پھر اس لائن پہ آئے، ورنہ نہیں۔ تو ناظرین، کافی لمبی باتیں ہو گئیں اور وقت سے ہم آگے بھی چلے گئے۔ غفار لہری صاحب گاہے بگاہے ہمارے چینل کا جو ہے حصہ بنتے رہیں گے، ان کے ہم انٹرویوز بھی کریں گے، ان سے باتیں بھی کریں گے۔ تو اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے ہوسٹ حسن عباس زیدی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔